اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا ودود صلی اللہ محمد علیہ و صحابہ انکا رحیم ودود یا ودود صلی اللہ محمد علیہ و صحابہ انکا رحیم ودود جزا اللہ ان محمدم ما هو اہلہ جزا اللہ ان محمدم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک اور فیس بک کے پیج سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ، یعنی کہ ہمارا ابتدا بھی تقریباً دیکھیں جمعے کے ساتھ ساتھ ہوئی تھی اور اب ختم بھی جمعے کے پہلا روزہ شاید جمعرات کا تھا تو وہ جمعے کی رات ہی آ گئی تھی نا، اور آج پھر جمعے سے ہماری ختم ہو رہا ہے رمضان المبارک۔ اللہ کرے سب کو زندگی سے تندرستی کے ساتھ اگلے سال پھر ماہ رمضان کے روزے رکھنے اللہ رب العزت نصیب کرے اور سب کی عبادات کو قبول کرے۔ جس نے جو نیک عمل کیا، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، کسی کا راشن دینا، کپڑا دینا، جو بھی کیا اپنی ہمت حیثیت کے شوق کے مطابق، اللہ ان سب کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ اور اللہ ہمیں ہر ٹائم اچھا کام کرنے کی توفیق۔ آپ یقین کریں، آپ کسی ضرورت مند کو اتنی سی چیز بھی دے دیں نا جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، شاید آپ 40 دن چلے کاٹتے رہیں ایک پیر پہ کھڑے ہو کے تو شاید آپ کی دعا اتنی جلدی قبول نہ ہو جتنی جلدی اللہ رب العزت دعا قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی عبادات کو قبول کرے۔ آج جمعہ ہے، آپ لوگوں نے ضرور سورہ کہف پڑھی ہوگی، جمعہ سورت پڑھی ہوگی، سورہ یاسین پڑھی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے، اللہ سے توبہ استغفار کی ہوگی، گناہوں کی معافی مانگی ہوگی، اپنے بچوں کی خیریت مانگی ہوگی، اپنے شوہروں کی زندگی مانگی ہوگی، اپنے جس کے والدین زندہ ہیں انہوں نے ان کی لمبی زندگی مانگی ہوگی، اور جن کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے انہوں نے ان کی مغفرت مانگی ہوگی، اور دعا کی ہوگی کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اور کوشش کی ہوگی کہ یہ رمضان بھی جانے لگا ہے، عید آ رہی ہے، کوئی روٹھے ہوئے ہوں گے تو کچھ لوگوں نے ضرور ان میں صلح کرانے کی کوشش کی ہو، کیونکہ بہت گناہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کوئی روٹھا ہوا ہے، میاں بیوی یا بہن بھائی یا کوئی رشتہ داروں میں بچے یا کوئی بڑے، کوئی بھی، تو ان میں کوئی صلح نہ کرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ضرور تم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو صلح کرایا کریں، جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا کریں، جو بچھڑے ہوئے کو ملایا کریں، کوشش کیا کریں، نہ ناراض ہوا کریں۔ میاں بیوی ہے نا، وہ ایسے بول پڑتے ہیں جیسے چھوٹے ہوتے بہن بھائی کھلونے پہ لڑ پڑتے ہیں نا، اس نے چھینا، میں نے یہ رنگ لینا کپڑے کا، میں نے یہ رنگ لینا، اس نے کیوں لیا، میں نے کیوں نہیں لیا، پھر وہ ایسے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ تو میاں بیوی اس سے بھی کچھ بڑھ کے رشتہ ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہمیشہ رہنے والا، اس کو سنبھال کے رکھیں۔ بیویاں اپنے شوہروں سے دل سے محبت کریں، ان کے حالات، ان کے باتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اخراجات کو چلائیں۔ لالچ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ چسکا زبان کا اور خواہشات یہ تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ آج ہمیں ہارڈیز چاہیے تو اب ہمیں میکڈونلڈ چاہیے تو اب ہمیں KFC چاہیے تو اب ہمیں وہ کیا ہے، کتنے برانڈ ہے مجھے دماغ میں نہیں آ رہا، سٹار بکس کی کافی چاہیے، اب ہمیں فلانے کا فلانا چاہیے۔ یار کوئی بات نہیں، اپنے گھر کو دیکھا کریں، اپنے حالات کو دیکھا کریں،
عقل مند عورت وہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی کوئی چیز ہو تو وہ ضرور اس میں سے اتنی سنبھال کے کل کے لیے رکھے. اس کے بچے بڑے ہوں گے، ان کی بھی شادیاں ہوں گی، اس کے ایج بڑھ جائے گی تو کمانے میں بھی مسائل ہوں گے. تو اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کھانا نہیں اچھا بنایا، کوئی چیز ٹوٹ گئی خراب، تو کوئی بات نہیں، جو کرے گا کام اس سے خرابیاں بھی ہوں گی. تو خاندوں کا کام ہے اپنی بیویوں کو محبت سے، چاہت سے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے. بہت پیارا رشتہ ہے. اور بہن بھائی ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی خون کا رشتہ ہے نا. تو ان سب کو چاہیے ایک دوسرے کا احترام کرے، پیار کرے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھے، کس کو کیا ضرورت کام ہے اس کا خیال رکھے. اسی طرح اپنے سسرال سے لڑکیاں اپنے سسرال کا احترام کریں، لڑکے اپنے سسرال کا احترام کریں، اپنے نیبرز کا احترام کریں. بس یہی یاد رہ جانا ہے، اخلاق سے دنیا کی ہر چیز جیتی جا سکتی ہے، لیکن اکڑنے سے، جو اکڑی ہوتی ہے نا شاخ، طوفان آنے پہ سب سے پہلے وہی ٹوٹتی ہے. یاد رکھیں، سب سے پہلے وہ ٹوٹتی ہے جو اکڑی ہوئی چیز ہوتی ہے. لہٰذا جھک کے رہے. اللہ کو پسند ہے عاجز لوگ، اللہ کے رسول کو پسند ہے عاجز لوگ، جھکے رہنے والے لوگ، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے لوگ. یہ پسند ہے ہم کو، اکڑنے والے نہیں پسند. ہماری عقل سے ہمیں کچھ نہیں ملا، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی رحمت، اس کے فضل سے ملا ہے. آج میں پڑھ رہی تھی قرآن مجید کا ترجمہ، تو اس میں کئی جگہ، 3 جگہ تو آج میں آیا کہ جب ان پہ کوئی مصیبت لگتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ دور کر دے. ایسے ہی ہم کرتے ہیں نا، ہم سے دور کر دے گا، ہم پھر کبھی نہیں ایسا کریں گے. ہم سے دور کر دے اس تکلیف کو، ہماری دعا سن لے، وہ کسی قسم کی بھی ہو. اور اللہ نے کہا جب میں ان سے ان کی تکلیف دور کر دیتا ہوں تو یہ اس کو اپنی عقل کی وجہ سمجھتے ہیں، اپنے سکڑ پنے کی وجہ سمجھتے ہیں، اور اپنی طاقت کی وجہ سمجھتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کس طرح رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. ہم ایک مکھی بھی نہیں منہ سے اڑا سکتے، ہم ایک گھونٹ گلے سے نہیں اتار سکتے، ہم کچھ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، بس اس سے. اور آج اب آخری رات ہے نا، وہ رات ہے جس میں ہم نے جو مزدوریاں کی ہیں نا، اللہ نے ہمیں اس مزدوری کی پیمنٹ کرنی ہے. اللہ نے دیکھ کے ہماری مزدوری میں کتنی سچی محنت تھی، کتنا چکر بازی تھی، لیکن پھر بھی وہ رب ہے نا، اس نے ہمیں ہماری محنت کا صلہ دینا ہے انشاءاللہ. تو آج رات یہ نہیں ہے یہ جو کیا سڑکوں پہ سیٹیاں بجانی اور موٹر سائیکلوں کے وہ آواز تیز والی نکالنی، اس کے وہ کیا کہتے ہیں جو گاڑیوں کے، اور وہ اس کو اتار دیتے ہیں اور وہ اتنا بھاں بھاں کر کے چیزیں چلتی. یہ بے حیائی، بدماشی اس کی رات نہیں ہے، یہ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے کی رات. اور یہ اتنی ہی فضیلت والی رات ہے جتنی لیلۃ القدر. تو اس میں آپ نے دعائیں کرنی ہیں، آپ نے نوافل پڑھنے ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر اگر ایک دفعہ پڑھی تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، کسی میں 5 دفعہ پڑھ لیں، کسی میں 7 دفعہ پڑھ لیں، اور کسی میں قل یا ایھا الکافرون 11 دفعہ، اور قل هو اللہ احد 10 بار. ایسے 4 6 کچھ نفل تو پڑھیں گے نا، اور دعائیں کریں گے. اس کے بعد آج مجھے ایک دو نے آج کہا تھا کہ آپ کوئی خاص عبادت بتائیں جس سے کام ہو جائے، جس سے کاروباروں میں برکت ہو جائے، یا جاب لیس کو جاب مل جائے، جوان بچیوں کے رشتے کا بندوبست ہو جائے، بے گھروں کے لیے گھر ہو جائے. تو میں نے ان کو کہا تھا انشاءاللہ اللہ میری کا حکم ہوا تو میں آج بتاؤں گی. تو ان کے لیے میری عرض ہے کہ وہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کے ساتھ اول آخر 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھے، اور درمیان میں 33 یعنی 33 بار پڑھے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. میں اپنے غم، اپنی فکر اور اپنی پریشانی کا تذکرہ
अल्लाह रब्बुल इज्जत से करता हूँ या करती हूँ। ये सूरह यूसुफ में है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में ये पढ़ा था, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। अपने गम और अपने परेशानी का तज़किरा अल्लाह से करते हैं। किसी से करने का कोई फायदा नहीं। किसी को थोड़ा मजा मिलेगा, चस्के लगाएगा, फिर वो चार बातें और लगा के आगे बताएगा, कोई फायदा नहीं। उसको बताएंगे जिसके पास हर मर्ज की दुआ है ना, उसको बताएं। और इशा की नमाज के बाद 333 बार इसी को पढ़े, नमाज को बसी व हुजनी इल्लाह। और इस तरीके से आप कम अज कम 40 रोज पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह मकरूज होगा तो कर्ज उतर जाएगा, बे औलाद होगा अल्लाह औलाद देगा, अब बेरोजगार होगा तो रोजगार मिल जाएगा, तंग दस्त होगा तो उसको अल्लाह वुसअत देगा, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे होंगे या बच्चे के या बच्चियों के, सबका ही मसला है। बच्चियों वाले भी बड़े चूजी हो गए हैं। वो कहते हैं अगर उनकी बच्ची ने ये मास्टर किया है तो इससे नीचे लड़का फिट ही नहीं आता। हालांकि ऐसा थोड़ा होता है, नाप की चीज नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। बस ऐसा होता है, वक्त गुजर जाता है, फिर बंदा हाथ मलता रह जाता है। इसी तरह लड़के, वो कहते हैं लड़की हो इतनी हसीन हो, तस्वीर कटी हो, इतनी प्यारी हो लंबी, चाहे गुण हो ही ना, चाहे बदतमीज हो, चाहे आते ही घर में तीली लगा दे। देखे, हर लड़की लड़के की शादी हो ही जानी होती है। शक्लें अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने कहा हर चेहरा मैंने अपने हाथों से बनाया है और उसको बेहतरीन बनाया है। और हुस्न चले जाने वाली चीज है। कल के हसीन चेहरे आज नहीं। अपनी आप जवानी की पिक्चर देखे, आप जब सेकंड ईयर में थे या फर्स्ट ईयर में थे, फिर फोर्थ ईयर में थे, आप कैसे थे? अब देखें, बंदा कहता है ये मैं हूं, तो ऐसे दिल हो जाता है ये मैं हूं, अब क्या करूं, ये तो बहुत खराब हो गई मेरी शक्ल। लेकिन शुक्र करें कि ईमान की रोशनी आपके पास हो, अल्लाह का यकीन, अल्लाह के रसूल पे दरूद पढ़ना आपकी आदत में हो, तो आप जितना कोई हसीन नहीं, आप जितना कोई अक्लमंद नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना हो कभी भी। शक्लें सारी अच्छी हैं, लड़के भी अल्लाह ने बनाए हैं, लड़कियां तो कुछ लो कुछ दो, इस तरीके से रिश्ते कर दिया करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहला मुनासिब रिश्ता जब बच्ची जवान हो, बालग हो, माँ बाप को पता चले अब बालग हो गई है, तो पहला जवान जो जायज रिश्ता है उधर कर दे। रिस्क की फिक्र ना करो, ये लड़का अच्छी तरह नहीं कमा रहा। अल्लाह ने कहा रिस्क अल्लाह के जिम्मे है, वो जिसको चाहता है बेहिसाब देता है और जिसको चाहता है नपातुला देता है। याद रखें ये बात। बहुत लालच जो है ना, अच्छा नहीं होता। अल्लाह राज़िक है, सब कुछ दे देता है। हमने जब अपनी जिंदगियां शुरू की हैं, हमारे माँ बाप ने समझाया था ये अपने बाप माँ का घर ना देखो। हम तो ये सोचते थे हमारे बाप का घर अगर 8-10 कनाल में है तो हमें तो कोई 8-10 एकड़ वाला ही ले जाएगा, इससे नीचे वाले के लिए गेट बंद। तो हमारी माँ, हमारी दादी समझाती थी ऐसे नहीं होता, कोई बात नहीं, अल्लाह आपके नसीबों का देगा। उनकी बात सच थी। अल्लाह ने दे दिया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने सबको दे दिया और अल्लाह सबको देता है, और जिनको नहीं मिला अल्लाह उनको भी दे, सबको दे। शुक्र करना सीखे। ये एक हो गया, शादी, परेशानी, रिज्क, घर, इसके लिए। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ कि क्या है। दूसरी बात यह कि सूरह रहमान जो है ना, जब सूरज थोड़ा सा निकले हुए 15-20 मिनट हो जाए, ये इतना ऊपर हो जाए, थोड़ा सा कहते हैं ना नेजा सवा नेजा बुलंद हो जाए, तो आप सूरह रहमान पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ के सूरज की तरफ देख के पढ़े। और जहां आए ना फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सूरज की तरफ उंगली करके ये आयत पढ़े, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर आगे पढ़े। ये 31 टाइम आएगा इसमें, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा। हर दफा आपने सूरज की तरफ उंगली करनी है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और इस तरीके से पूरी सूरह रहमान खत्म करके आगे पीछे 11-11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग रही है। ये अमल कम अज कम 41 दिन का है। सुबह जब सूरज थोड़ा सा आधा पौना घंटा निकले हुए हो जाए, सूरज इधर देख के पढ़ना है।
आपकी जो भी दुआ होगी, जिनका काम नहीं चल रहा, आप देखें इतना चलेगा कि उनसे संभाला नहीं जाएगा। जिसको जिस किस्म के तलकात, लोग, रिश्ता, जॉब, घर, चीजें चाहिए होंगी ना, उतनी ही तरह के लोग देखे उसको आएंगे, जो उसकी डिमांड दिल में होगी। लेकिन आपने 40 दिन में नागा नहीं करना। औरतों के लिए नागे के जो दिन आएंगे तो वो फिर उसको आगे काउंट कर ले। और क्या होता है, अल्लाह का सिस्टम है, इससे दुआ कबूल होती है। 2 बातें हो गई। तीसरी, आप रात को अगर पढ़ सके तो 7वें सपारे में आखिरी रुकू में एक आयत है, ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसारा वहुवल लतीफुल खबीर। निगाहें उसको नहीं पा सकती, यानी अल्लाह को, और उसकी निगाह में सारी दुनियाएं हैं। एक दुनिया तो है ही नहीं, सारी दुनियाएं उसकी निगाह में है। लेकिन हमारी ये आंखें नहीं अल्लाह को ढूंढ सकती। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसारा वहुवल लतीफुल खबीर। अब मैं ये बता दूं कि ये एक बंदा नहीं पढ़ सकता, ये घर के 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो रात को बैठ के पढ़ ले वितरों से पहले, कबूलियत की रात है। गिनती का ख्याल रखें जो मैं समझा रही हूँ। वितर से पहले पढ़ना है, पाक साफ लिबास हो, पाक साफ जगह हो, और वहां बैठ के पढ़े। और आपने 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 11 दफा सारे। और एक बंदे को ज़हर आती होगी ना, ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर। इसके बाद 129 दफा या लतीफ हो, या लतीफ हो, या तू बारीक बीन है, तू, तुझे सब अंदर बार पता है। इसका मकसद ये है। फिर वो 129 दफा जब पढ़ ले, उसको एक लिख ले, एक। फिर ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। एक दफा एक बंदा सिर्फ पढ़े, तो जो 3 बैठे हैं, 5 बैठे हैं ना, सारे मिला के, वो फिर 129 दफा बांट के तकसीम करके रख ले अपने पास, या लतीफ हो, या लतीफ हो, या लतीफ हो। गिनती नहीं खराब होनी चाहिए। हमने तो ऐसे किया था कि ऐसे ऐसे करके जरा दूर दूर बादाम या लोबिया के दाने इस तरह रख लिए थे, और एक स्टिक या पेंसिल बॉल पॉइंट था जिससे हम टच भी नहीं करते, या लतीफ हो, 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 या लतीफ, इस तरह। जो ही उसके अपने पूरे हो जाए, वह सुकून से बैठे और वेट करे कि बाकियों के हो गए। जब उनके भी हो जाए तो फिर वो जिसे पढ़ना है वो ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर, और 2 दफा हो गया। इस तरह 129 दफा ये आयत हो जाए, और 129 मल्टीप्लाइड बाय 129, 16,641 दफा या लतीफो बन जाएगा। समझ आ गई ना मेरी बात की। फिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के खूब अल्लाह से रो रो के दुआ मांगे। जिस काम के लिए पढ़ेंगे, जिस काम के लिए, एक ही निशस्त में हो जाएगा, ये मैं कसम खा के कहती हूँ। अगर गिनती की गलती ना हो, उसमें कोई तमाशा करने वाला औरत या मर्द ना बैठा हो, या बच्चा जो हंसाए, कभी इधर ध्यान होए, कभी इधर होए, कभी एवं गिनती ना सही करे, ज्यादा पढ़ दे, कभी कम पढ़ दे। बहुत ही जिम्मेदार लोग उसमें बैठे, ठीक है। और उसके बाद दुआ मांगे, और फिर अपने विदर पढ़े, और फिर बाहर निकल के दुआ मांग के आसमान की तरफ, या वहाबो, या वहाबो पढ़ के ना एक तस्बीह आसमान की तरफ फूंक मार दी, अल्लाह तू देने वाला है, हमें अता कर। इस तरह आप 3 रातें भी पढ़ सकते हैं, 3 रातें पढ़ लें, और वैसे एक रात में काम हो जाता है। लेकिन इसलिए 3 रातें पढ़े, शायद किसी ने गलती ना की हो। बाखुदा गलती नहीं करनी। 129 का मतलब है 129, उनको अपने लोगों में तकसीम कर दे, जितने भी लोग हैं। ये नहीं मैं कहती बिल्कुल इक्वल हो, अब आप तकसीम कर दें, 1-2 कम ज्यादा गिनती में आते हो तो कोई बात नहीं, जो जरा बेहतर पढ़ने वाला है वो वहां रखे। एक बंदा पढ़े ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर, 7वें सपारे के आखिरी रुकू में।
تو جنہوں نے آج پوچھا ہے نا کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں کہ بس کام ہو جائے. تو میں نے انہوں نے تو ایک بات پوچھی تھی تو میں نے 3 چیزیں بتا دی. ابھی ایک اور صلاۃ حاجت ہے، لمبا نہ ہو اس لیے پھر انشاءاللہ وہ کل تو عید ہے، کل تو کسی نے نہ دیکھنا ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں کرنے کا اور نہ کچھ، تو پھر انشاءاللہ اس کے 1-2 دن بعد کر لیں گے تو پھر میں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے اور آج افطار کے وقت خوب دعائیں کرنا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. آج میں بڑی اداس ہوں کیونکہ میرا میاں مدینہ منورہ میں ہے اور ایک بیٹا وہ سٹینڈ بائی پہ ہے، اس کو چھٹی نہیں ہے اور وہ پھر دبئی جا رہا ہے 3 تاریخ تک کے لیے سیمولیٹر کرنے، اور ایک بیٹا ہے اس کی بیٹی ہے، اس کا ایگزام ہے اور وہ اس کے پیپر ختم ہوگا 26 کو تو وہ 27 کو آئے گا. تو میں بالکل اکیلی ہوں. تو مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب بچوں کو کہتے تھے کہ گند نہ ڈالو، گند نہ ڈالو، ادھر سے نہ گزرو، ادھر ٹچ نہ کرو. آج کوئی ہاتھ لگانے والا ہے ہی نہیں. میرے بچے گند نہیں ڈالتے تھے، بڑے مہذب تھے. چونکہ میں بڑی اسٹرکٹ قسم کی ماں تھی، پڑھاتی بہت تھی، کھیلنے کا ٹائم دیتی تھی، باہر جا کے کھیلو لان میں، تو اندر نہیں تماشا کرنا. اور پھر میں اپنے میاں کو کہتی تھی کوئی گند نہ ڈالو، کسی ایک طرف پیچھے لان میں بیٹھ جاؤ، اگلے لان میں بیٹھ جاؤ یا باغ میں بیٹھ جاؤ، کہیں گندے پیر نہ لگا دے. آج وہ مدینہ منورہ میں ہے تو میں اس کو بھی یاد کر. تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہیں. اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. تو مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ آپ کے اور میری طرف سے ایڈوانس آپ سب کو عید مبارک ہو. اللہ بہت خیر کا دن ہو اور میرے وطن عزیز کے لیے دعا کریں. اللہ اس میں خیر و عافیت سے الیکشن گزر جائیں اور اللہ پی ٹی آئی کو کام اتنی اچھی کامیابی دے اور اس کے بعد ان کو اتنے اچھے کام کرنے کی توفیق دے کہ میرا اللہ ان سے اچھے کام لے اور ظالم و جابروں سے ایسی نجات دے کہ مرتے دم تک ہم نہ دوبارہ ان کی شکلیں دیکھیں اور نہ کبھی ان کا نام سنیں. بہت میری دعائیں ہیں. میں نے تو 1 سال یہ رو رو کے دعائیں کی ہیں، حالانکہ میں نے کسی سے کیا لینا ہے، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی چیز، صرف اپنے ملک کے لیے، اپنی پبلک کے لیے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، غریب بہت تنگ ہے. اپنا فطرانہ آج ہی دے دے کیونکہ تاکہ وہ غلطیوں کا کفارہ ہے آپ کی، صبح تک نہ لے کے جائیں اور جتنا بن رہا ہے اس سے بڑھ کے ہی دے دے. اللہ بڑا رحیم ہے. اگر وہ ہمیں ہماری نیکیاں دیکھ دیکھ کے دے تو پھر تو ہمیں کچھ ملے ہی نہ. جیسے ہم کہتے ہیں اتنا سا کام کرے وہ اتنا سارا دے دے، اسی طرح آپ بھی کریں. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.